السلام علیکم۔ میں فرت عباس شاہ لاہور ٹی وی سے آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ آج ہم دو بھائیوں کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں مقبولیت دی ہے اور کام ایسا ہے جو نسل در نسل تربیت ہو اور تعلیم ملے اور پھر اس کے بعد عطا ہو تو آتا ہے، ورنہ نہیں آتا۔ کرنے کو تو ہم میں سے کوئی بھی کام ہو ہم سب کرنے بھی لگ جاتے ہیں اور اس پہ زوم بھی بڑا ہونے لگتا ہے کہ ہم سنگر ہیں، ہم شاعر ہیں، ہم مصور ہیں، لیکن خدا کی عطا کی ہوئی قابلیت اور اپنے شوق کے ذریعے حاصل کی ہوئی قابلیت میں جو فرق ہوتا ہے عام قوالوں میں اور ہمارے آج کے مہمانوں میں یہی فرق ہے کہ انہوں نے نہ صرف نسل در نسل سینہ بسینہ تربیت حاصل کرتے ہوئے فن قوالی یہاں تک پہنچا، بلکہ پھر اللہ کی عطا بھی ہوئی۔ اور یہ ذکر محمد ہے، ذکر محمد و آل محمد ہے، ذکر اولیاء کرام ہے، اور یہ جو کلام گاتے ہیں وہ ہر شاعر کو بھی یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی کہ وہ اس معیار پہ پورا اترے کہ قوال اسے گائیں اور لوگ اسے عبادت سمجھ کر سنیں۔ استاد مہر علی خان، استاد شیر علی خان، جن کے نام سے ساری دنیا واقف ہے، آج ہمارے مہمان ہیں۔ ان سے بڑے لائٹ موڈ میں بھی گپ شپ کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ ہم ان سے پوچھیں کہ قوالی سیکھنے کے لیے اور قوالی کرنے کے مقام تک پہنچنے کے لیے کیا کیا درجے، کیا کیا مراحل طے کرنا پڑتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم شاید بعض اوقات صرف دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قوالی ہمارے اندازوں سے بڑا کام ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ سجنا تیری راہ تک دے تک نیا راہ تک نیا راہ چھتی چھتی آوے۔ بہت شکریہ خان صاحبان، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بہت مصروف ہیں، اور جن دنوں شاید مصروفیت نہیں ہوتی تو پھر یہ کام اتنا مشکل ہے کہ جسمانی طور پہ بھی اتنی ہی طاقت چاہیے جتنی روحانی چاہیے۔ تو آپ کے آرام کا بھی ٹائم ہوتا ہے، اور لوگ آپ کو محبت کرنے والے آپ کو ظاہر تنگ بھی کرتے ہیں، تو میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ غالباً 60 سال کے قریب آپ کو قوالی کرتے ہوئے ہو گئے۔ جی تو کتنا عرصہ آپ نے تربیت حاصل کرنے میں گزارا، اور تھوڑا سا اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی بتائیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو آپ کے حسب نسب کا بھی علم ہو، ان کے مقام و مرتبے سے بھی روشنائی حاصل ہو۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کلاسیکل گائک تھے۔ جی، ہندوستان میں وہ ایک راجا تھا، اس کے ملازم تھے، کہیں جاتے آتے نہیں تھے۔ وہ راجا جب کہتا کہ آج دل کرتا تو اس کو سناتا۔ پارٹیشن ہوئی تو ادھر آ گئے، تو میرے والد صاحب ادھر آ کے، اس وقت تو ہر آدمی پریشان ہوا جو وہاں سے آیا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا کہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے یہاں کچھ نہ کچھ مشقت تھوڑی بہت ان کو بھی کرنی پڑی، دودھ دہی کی دکان ڈالی، کام چلایا کو بچوں کا۔ اس کے بعد انہوں نے، جب ہم تھوڑے سے بڑے جی، تو ہمیں کہنے لگے کہ بیٹا ہم اصل میں تو کلاسیکل گائک جو ہمارے بزرگ تھے ان کی اولاد ہیں، لیکن یہاں کلاسیکل کو سننے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت بھی یہی حالات تھے جو تھے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کلاسیکل سننے والے کم ہو گئے۔ ہاں، تو آپ ایسا کریں بیٹا، یہ قوالی جو ہے یہ تبلیغ بھی ہے، اسلامی فریضہ بھی ہے، اس میں اللہ رزق بھی دے گا، آپ یہ کر لیں۔ بس پھر شروع ہو گئے۔ یہاں تک آپ نے سیکھنے کے کہا تو یہ ساری زندگی کا کورس ہے، ابھی تک سیکھ رہے ہیں، اور ہم مکمل نہیں ہیں، نامکمل ہیں، ابھی بھی اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتے ہیں۔ تو ساری زندگی کا کورس آپ بھی سیکھ رہے ہیں، جو اچھا ہے اس کو دیکھتے ہیں، جو ہم سے بڑا ہے وہ ہم سے سینئر ہے، وہ ہم اس کو استادوں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دیکھ کر ہمارے بزرگ کہتے تھے دکھیا سکھیا پرکھیا،
वाह तो 3 तरीके से ये इल्म आता, देख कर, सीख कर, परख कर अपने इल्म को दूसरे इल्म से। तो यही काम करते आए हैं। बाकायदा हम शागिर्द हुए हैं उस्तादों के, जिनसे सीखा है। इब्तदाई तालीम हमारे वालिद साहब ने हमें दी, उसके बाद भाई शेर अली बख्शी बख्शी साहब साहब के आप जी शागिर्द उनमें हुए। जी, जी, मैं मोहम्मद अली फरीदी साहब कवाल हुए जो लाहौर में होते थे। जी, जी। वो हजूर बाबा साहब के पगड़ी बंद कवाल थे वाह। और बहुत बड़े कवाल थे। मैं उनका शागिर्द हुआ। सुभान अल्लाह। ये हमने इसलिए किया कि सुर का मामला जो था वो बख्शी साहब से लिया, जी और जो इल्म की बात थी वो मोहम्मद अली फरीदी से ली। ये दोनों उस्तादों को यकजा करके फिर हम आगे चले। वैसे ये कम शेर अली खान साहब उस्ताद मोहतरम, ये कम लोगों को इस बात का, शायद आम जो सुनने वाला है, जो आम है, जो खसूसी सुनने वाला नहीं, उनको कम लोगों को ये इदराक होता है कि कव्वाल होने के लिए फ़ारसी, उर्दू, अरबी, पंजाबी, सराइकी मुख्तलिफ़ ज़बानों के कलाम पर अबूर होना और वो याद करना और सेहत के साथ याद करना। क्योंकि बाज़ औक़ात कुतुब में भी हमें औलिया कराम का कलाम जो है वो उतना सेहत के साथ नहीं मिलता जितना मुहक्किकीन बाज़ औक़ात बताते हैं। जी। तो ये अल्लाह जाने वे माही, हाय वे माही, अल्लाह जाने वे माही, वे तेरा प्यार किए दिल की उदास। तो ये तहकीक का काम भी साथ है। जी। तो मुझे ये बताइए कि कवाल होने के लिए, जो एक बाकायदा कवाल होने के मकाम पर फायज हो, क्या क्या चीज़ें और काबिलियतें ज़रूरी हैं? हाँ बिल्कुल, पहले तो बुनियादी तालीम जो क्लासिकल है जी वो हमें बुज़ुर्गों से भी मिली, फिर उस्तादों से मिली, फिर उसके बाद कलाम होता है। सुभान कलाम हम दीवान हैं, किताबें मिलती, लेकिन उसके लिए इस्लाह ज़रूरी है, जी जैसे आप फरमा रहे हैं। तो वो हमारे असातिज़ा, हमारे पेशा बहुत इल्म रखते हैं। हमने उनसे फ़ारसी भी सही की, जो कलाम पढ़ा पहले पूछा कि इसका क्या तर्जमा है जी, उसका भी तर्जमा भी लिया। फिर उसके बाद इस तर्जमा का ज़रूरी होना इसलिए है कि अगर आप कलाम पढ़ रहे हैं और एक्सप्रेशन नहीं है उसमें। वाह वाह वाह, उसकी कंपोजिशन के सुभान लिए अल्लाह। भी तर्जमा चाहिए चाहिए। कि मुझे फ़ारसी मसलन नहीं आती हमें, तो फ़ारसी का पहले तर्जमा पूछेंगे कि इसका तर्जमा क्या है, मतलब उसको मद्देनज़र रख के फिर धुन बनाएंगे सुभान अल्लाह। कि ये शायर ने क्या कहा है। उर्दू, पंजाबी, इस तरह की तो समझ आती है, अरबी और फ़ारसी का पता नहीं चलता। फिर वो तर्जमा जब पता चल जाएगा, फिर जब कंपोजिशन हम करेंगे उस मंज़र को मद्देनज़र रखेंगे, उस मज़मून को मद्देनज़र रखेंगे वाह, वाह। कि क्या है, फिर वो तर्ज बनाएंगे तो फिर उस तर्ज का असर होगा वाह कि और फिर जो वो अल्फाज कह रहे हैं। एक्सप्रेशन का कहा है ना, जी जी वो अगर हमें माने का नहीं पता तो वो अंदाज कैसे अदायगी तो कैसे फिर करेंगे? उसकी अदायगी कैसे करेंगे, हमें पता ही नहीं कि फ़ारसी में पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं। और फिर आपके सुनने वाले जो हैं वो बड़े बड़े उलमा हैं, हाँ, सूफियाए कराम हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिनकी उसमें यानी कि तालीम इतनी होती है कि वो आप कहीं गलती करेंगे तो पकड़े वो तो जाएंगे। पकड़े जाएंगे। और दूसरा ये सबूत भी है ना जी कि तर्जमा समझ आया, फिर उसके बाद धुन बनाई, फिर उसके बाद एक्टिंग की, अदाकारी की, फिर उसके बाद गिरा लगानी। गिरा तब लगेगी अगर हम तर्जमा समझते हैं जी बिल्कुल, कि क्या कहा है। जी जी, उससे जुड़ा हुआ मजमून आए जो उसको बढ़ावा दे आगे। वाह और गिरा जो है ना असल में, और माजरत के साथ हम कहेंगे कि हमारी कवाली में हम समझते हैं कि बहुत चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ और मुश्किल चीज़ गिरा है। वाह वाह वाह। हाँ, कवाला ज़रा सब लगाते हैं जी और बेबहा लगाते हैं, वाह जितने शेर याद हैं सब लगा देते हैं। वाह इसका मकसद ये नहीं, कुछ ऐसे कवाल भी हैं 2-2, 3-3 गज़लें पढ़ देते, बेसूद नहीं बेसो है जी। वो चाहिए तो इतनी लाइन। जी हम हमारे उस्ताद जी ने, हमारे साथ ने ये बताया कि बेटा वक्त ज़ाया ना करो, सूफ़ी का भी अपना भी, आहा, जितनी लाइन चाहिए उतनी लगाओ, बहुत अच्छे। वाह वाह। समझ।
تو اگر آپ اتنے کلام پڑھ لیں گے گرا میں، آخر میں آپ نے شعر لگایا، وہ لگتا ہے یا نہیں لگتا، بے سود اتنا وقت ضائع کیا، واہ واہ، اتنی لائن لگا. تو ہم دونوں بھائی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسا کہ مثلا اچھا یہ ویسے میں نے جو میرے جو ایک طالب علمانہ میں سنتا رہتا ہوں، تو یہ آپ کا ہی انداز ہے اور جی. آپ کا خاصہ ہے، یہ باقی قوال ایسا نہیں کرتے کہ صرف ایک لائن دے کے آپ گرا لگا دیں. ہاں ایک لائن نہیں بلکہ آدھی جی، لائن. واہ، اب دیکھیں میں سناتا ہوں جی. کہ ہم پاک پتنشی میں ایک غزل پڑھ رہے تھے، پیرہن تار تار کرتے ہیں، آہا، اہتمام بہار کرتے ہیں. واہ واہ، اب اس پہ میں نے گرا لگائی جی. کہ پیرہن تار تار کرتے اہتمام بہار کرتے، دامن و جیب دونوں باقی ہیں، آہا، کیسے سمجھوں بہار آئی ہے. ہائے، آہ، پیرہن تار تار واہ کرتے، واہ 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 واہ، دامن و جیب بھی چاک کر رہے ہیں. ہائے، واہ واہ، کیوں؟ پیرہن تار تار کرتے اہتمام بہار کرتے. واہ واہ، آگے اس میں ایک شعر آتا ہے کہ پہلے پہلے وہ پیار کرتے ہیں، آہا، بعد میں بے قرار کرتے. واہ، بھائی جان کا انداز ایسا ہے، یہ مجھ سے بھی مختلف ہے. سبحان، یہ اپنے پلے سے ایک بات کہہ دیتے ہیں، آہا، واہ وہ بات کہتے ہیں وہ گرا ہوتی اتنی ہائے، مرصع سبحان اللہ، کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بعد میں بے قرار کرتے، جی، بس بعد میں بے قرار. واہ، یہ میں شعر لگا رہا ہوں، بھائی صاحب لگا رہے ہیں. انہوں نے اچانک کہہ دی جانے کیوں. ہائے، واہ واہ، بعد میں بے قرار. جانے کیوں بعد میں بے یہ قرار. آپ سمجھیں گے ہاں، ہاں، لوگوں نے. ایک آدمی یہاں آیا جی. اس بات کی نظر پیش کرنے، تو انہوں نے 100 روپیہ دیا کہ خان صاحب وہاں تو داد دی، لیکن مخصوص یہ داد کہ جیسا اپنے کہنے کہ جانے کیوں، ہائے، واہ اس میں کتنی بات واہ واہ، ہے. ایسے میں بھی لگاتا ہوں. جی، کوئی ایک جگہ ہم اپنے استاد جی کے گھر کلال، استاد غلام محمد علی فرید صاحب، ان کا بچہ گرا لگاتا ہے. جی، ان کے زمین بھی ہے، زمیندارہ بھی کر رہے ہیں، گرا بھی لگا رہے ہیں، پرفیکٹ. آہا، وہاں ہم نے ایک بول بنایا، نہ یار ملتا نہ موت آوے. ہائے، کافی- صرف ہم گرا آپ کو سنا رہے کہ گرا جی، کیا جی، ہوتی جی، ہے. جی، اتنی گرا نہیں ہوتی، جی. اس کا مقصد نہیں. واہ واہ، تو کہہ رہے ہیں کہ نہ یار ملتا نہ موت آوے. کافی خاص. جی جی میں اس اچانک میرے ذہن میں ہے کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر، جو بیلن وچ گنا نہ یار ملتا. ہائے، اگلی لائن نہیں کہ اگلی نہیں ہے، پھنس گئی جان جی، شکنجے کیونکہ وہ تھوڑی پھر اور لے جاتی نا، مضمون کو کیونکہ کسی- بات- ہاں، یہ بہت مخصوص باریک بات سنا رہے ہیں آپ کو. جی جی جی، واہ واہ واہ، یہ سبق بھی دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو نہیں پتا. پھنس گئی جان شکنجے اندر، جو بیلن وچ گنا ہائے، کیویں نہ یار ملتا. بندہ ہائے، واہ واہ، اب 4 شعر کہنے، 4 لینے، 2 لینے، رو نو کہو ہن رو ہاں، محمد ہن بھی جروے تمن، ایدا کی مقصد ہے؟ جی، اس واہ، کی یہ بات نہیں. سبحان اللہ. تو ہم گرا بھی ایسے لگاتے ہیں کہ وقت ضائع نہیں کرتے ہم. اچھا مجھے تو آپ کی اس گفتگو سے لگا ہے کہ قوال کے لیے شاعری میں شاعر کے ساتھ ساتھ یہ ایک طرح کی تخلیقی شراکت ہے ہاں کہ آپ اس کے کام کو اور لو دینے کے لیے اس کی طاقت بڑھانے کے لیے اس شاعر نے تو 2 لائن کا شعر کہا جی. یا 4 لائن کا، ہم 1.5 لائن کہتے ہیں، 3.5 2.5 پون. ہمیں جہاں ہمارا موضوع آ جائے گا نا جی. اس سے آگے نہیں ہم جائیں. سبحان اللہ. خان صاحب آپ سے ایک سوال ہے جی. کہ یہ جو بعض اوقات کلاسیکی گائکی میں تو کہتے ہیں کہ آمد کا جو گانا ہے اس کی بڑی ویلیو ہے رٹے ہوئے گانے کے جی لیے. جی قوالی میں آمد کا گانا جو ہے وہ اس کا حصہ کتنا ہے؟ بہت حصہ ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ ہم تو قوالی آمد کی ہی کرتے ہیں، اس پہ ہی قائل ہیں. اس کے قائل ہیں. یہ کبھی ہم نے رٹا ہوا کام نہیں کیا، سبحان اللہ. گھر سے یاد کر کے شعر نہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا محفل میں جانے کیا کے بعد گانا ہے. کیا یہ گانا یہ کیا بڑا امپورٹنٹ یہ جواب ہے آپ کا کہ ہم وہی گاتے جو ہی آمد کا ہیں. واہ. وہی جو گاتے ہیں اسی وقت گاتے ہیں، اور اللہ اسی وقت عطا کرتا ہے. اور شاہ ہے صاحب تو اس کا کرم، اس کے کرم سے عطا ہوتا ہے. وہ کہہ دیتے ہیں. ضروری بات یہ میں عرض کروں گا کہ آمد کی کیوں قائل ہے.
کہ یہ کام یا آمد کا ہے، واہ واہ، رٹے والا کام نہیں رٹے ہوتا۔ والا، ہم گھر سے شعر لے کے یہ پڑھنے یہ نہیں ہوتا۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ صوفی کہاں اس کو داد دے رہا ہے۔ واہ، صوفی ہمارا جہاں کام ہی ہے، جہاں جہاں صوفی اڑ گیا داد دے گا تو وہیں ہم نے رکنا پھر ہے۔ تلاش کرنی تلاش ہم کرنی نے یہاں کہ کیا کہنا۔ پورے بیاض میں اب یہاں کون سا شعر لگے گا جی جہاں صوفی مست ہو رہا ہے، رو رہا ہے یا کپڑے پھاڑ رہا ہے کہ یہ کہو، اس پہ گرا۔ اب اس کو کیا طلب کیا ہے اس کے لیے؟ واہ اس وقت تلاش کرنا ہے کہ اب اس کو کیا سنائیں، اب اس پہ کلام تو پڑھ رہے ہیں، اس پہ گرا جو ہے اس وقت تلاش کی جائے گی بہت جہاں صوفی داد دیتا ہے یا اور اس جو کو آپ نے فرمایا نا شاعر کا کام تو ہمیں غزل دے دی، جی گرا تو نہیں وہ دیتا، جی جی، یہ ہماری اپنی یہ اپنی تلاش ہوتی ہے۔ اور پھر اس کلام کو ہم اللہ کے فضل سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہم ایک غزل کو گا جاتے ہیں، ایک شعر پہ، جی 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 بالکل، ایک لفظ پہ۔ تو پھر وہ گرا ہی ہے جس سے ہم اس کو اتنا وسیع کر دیتے ہیں۔ تو آمد کی ہوتی ہے۔ احمد کی بات ہے بس۔ آپ چونکہ کمپوزر بھی ہیں اور لے جو ہے اس کا بڑا رول ہے قوالی میں، ویسے تو موسیقی میں بھی ہے ہاں، لیکن شاید قوالی میں سب کچھ لے اور سر ہے، دو چیزیں، سر ہے اور لے ہے۔ جی، تو کیا اس کے لیے جو ایسی لے بھی تلاش کرنی پڑتی ہے جو روحانی کیفیات کو اجاگر کرے کلام کے ساتھ؟ جی ہاں۔ بے شک۔ اب دھن بناتے ہیں نا جب ہم، اس میں یہ عرض کریں گے ہم کہ پہلے تو وہ کلام دیکھنا ہے کون سی زبان میں ہے۔ واہ، اچھا، اب یہ اور تعارف کریں، ایک نئی بات ہے، جی، ہاں، ہندی، پوربی، واہ واہ واہ، اردو میں، ہاں جی، وہ اس میں پھر اس کا مزاج، مزاج کہ واہ واہ یہ واہ۔ دھن ٹھمری انداز کی بنے گی، واہ، یہ پورب انداز کی بنے گی، بالکل، تو وہ اس کے لیے راگ کون سا تجویز کیا جائے، واہ واہ، کون سا منظر پیش کریں، اور تال کون سا؟ تال کون سا ہوگا، یہ بھی ہے۔ یہ بہت کچھ، یہ لمبا پروسیجر ہے۔ بڑا کام ہے، ایسے یہ تو نہیں کہتے کہ یہ چوپٹیا کام ہے، ہاں بے شک۔ پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کچھ مجازی رنگ کی غزل ہے، جی، اس کو صوفیہ رنگ نہیں دیں گے ہم، واہ واہ، اس کا رنگ ہوگا چٹپٹا رنگ ہوگا، جی۔ رنگین رنگ ہوگا۔ اگر صوفیہ رنگ ہے اس میں درد ہوگا، سوز ہوگا، عشق ہوگا، تو اسی طرح ہم دھن بنائیں گے اس چیز کو مد نظر رکھ کے۔ ایک سوال جو ہے میرے ہمیشہ ذہن میں آیا کہ آپ کا کام جو ہے وہ اس میں کیفیت جو ہے اس کا بڑا رول ہے کہ آپ نے جو سننے والا ہے اس کے جذبات کو ایک خاص یعنی کہ لہر میں لے کے آنا ہے اور اس کے اندر وہ جو کیفیات ہیں جذب و مستی کی کیفیات کو اجاگر کرنا ہے۔ اچھا، کیا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ خود گانے والا بھی اس کیف و مستی کا شکار ہو جائے اور آپ پر بھی وہ آپ اس کیفیات کے اندر رچ بس جائیں اور وہ طاری ہو جائے؟ ایسا بہت دفعہ ہوا کہ ہم خود رو رہے ہیں، جی، اچھا، ہم پر بھی وہ اثر ہو گیا، کیفیت ہو گئی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ چیز کو ہم کوئی دھن بناتے ہیں، کوئی کلام گاتے ہیں، اس وقت تک اثر نہیں ہوگا آگے جب تک ہم پر اثر نہیں ہوگا۔ واہ واہ واہ، بالکل ٹھیک۔ اس کو اپنے آپ جیسے پر، علامہ صاحب کہتے ہیں اپنے دل آپ سے پر جو وارد بات کر نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اپنے آپ پر وارد کرتے ہیں۔ جیسے کہ واقعہ سناتے باتوں میں، ہمارے ایک آئٹم ہے آجا وے شامہ پہ گیا، سنا ہوگا؟ جی جی، سنو۔ تیرے آنے لی سا اٹکائے نے او کھڑائی جرائیل سرانے تے چھتی چھتی آوے، چھتی چھتی آوے۔ تو ہماری موسیقی میں ایک اتنا بڑا نام، بہت بڑا نام، ستون ہے وہ تو فیل نیسا، جی بالکل، یہ بڑے لوگوں میں جی، شمار بالکل۔ ہے ان کا۔ تو وہ ایک دن آئے ملنے کے، ہمارے استادوں میں ہیں، جی، میرے استاد جی کے ماموں کے بیٹے، تو وہ آئے وہاں، گاڑی ادھر روڈ پہ روکی، تو آئے تو ہم کھڑے ہو گئے سب، ہم پاک پتن سے جا رہے تیاری سامان بار کھڑا، تو وہ کہہ رہے ہیں پنجابی
ان کا جو لہجہ، بیٹھو بیٹھو یار بیٹھو، اج میں تمہیں مل نہیں آیا، اج میں داد دینا ہے جڑی میں کسی نو نہیں دیندا، واہ میں داد کنوں دواں سارا جانتا مینوں گاؤندا۔ واہ اور یہ بات صحیح ہے۔ ملا ایک گانے میں گائکی میں ایک کہتے ہیں کہ یہ بڈار سر لگا ہے، جی حالانکہ وہ بڈار نہیں گاتا، جی کیونکہ اس کا بھی جواب دیا، بات لمبی ہوگی نہیں کہ مجھے بیڈار کہتے، میں بیڈار نہیں۔ بیڈار تو وہ ہے جو ڈار سے علیحدہ ہو جائے، ہاں جی، لیکن میں ایسا بیڈار ہوں، وہ قطار میں بعد میں ملتا نہیں جانتا، جی جو ڈار سے علیحدہ ہو جائے وہ ملتا نہیں اس کو ملاتے ہی نہیں، جی ہاں جی، واہ جیسے کہ سینمے کی لائن لگی، ٹکٹ لے رہے لوگ، جو نکل گیا جو وہ نکل ٹکٹ سے نکل گیا نا، اس کو پھر وہاں ٹھہرنے نہیں دیتے، واہ کہنے لگے میں تو ایسا خوش قسمت آدمی ہوں، میں ڈار سے علیحدہ ہو جاتا ہوں، پھر سیون اپ پی کے آ جاتا ہوں، سگریٹ پی کے آ جاتا ہوں، میں اپنی جگہ پہ آتا ہوں، نہ اگلے والا کچھ کہتا نہ پچھلے والا کچھ کہتا۔ واہ یہ مقصد کیا ہوا کہ ایسے آسن طریقے سے وہ آ کے اس راگ میں مکس ہوتے ہیں، ہاں جی واہ ہاں اس جی، میں تو کوئی دوسرا وہ راگ میں راگ ملاتے جی، ہیں۔ جی۔ اور میں یہ عرض کروں گا، بنیادی طور پہ تو وہ کم علم والے بات کرتے ہیں بیٹار، وہ بیٹار نہیں تھے، جی وہ راگ میں راگ ملاتے تھے۔ واہ واہ یہ صبح کا ہم اس میں شام کا ملاپ کر رہے ہیں، واہ واہ تو پھر آ کر وہ اس راگ میں آ جائیں، صبح کا یہ شام کا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ واہ نہیں تو ایک راگ کا رچا ہوا دوسرے کا رچا نہیں ہوتا۔ بہت اچھا وہ کیسا آدمی تھا کہ اس کو بھی رچا کے پھر آ کے اس میں رچاؤ ڈالنا۔ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ میں کس کو داد نہیں دیتا، لیکن آج میں آپ کو داد دینے ہوں۔ میں کہندے چنگیاں شاماں پائیاں، پھر کہنے لگے کہ بھائی میرے لیے آویں ماہی نو کیڑے سر لگ دے، یہ لوگاں نو نہیں پتا، تانوں پتا ہے، تے لوگاں دا ماہی تا راہ چوں مڑ جاندا، وہ تانا جدوں مار دے نا جی وہ کہندا رہن دے، یہ تے گھر اگے دی بادرشن پئی میں کی لین جانا، ماہی تے چرلے نہ آنا نا، کوہاڑا پائے گا چرلا پائے گا، آوے ماہی کسی پہ وہ آئے گا تے جو دھبکے مارن لپو۔ ہاں اچھا خان صاحب ایک بات یہ بتائیں، چونکہ یہ آپ سے تو دل تو یہ ہے کہ شاید ہم ساری رات بات کرتے رہیں تو نہ میرے پاس سوالات ختم ہوں گے نہ آپ کی بات جو ہے، اور فن جو ہے اتنا وہ کوئی محدود ہے۔ عام طور پہ ہم اسروں کے بارے میں سوال ہوتا ہے یا پسندیدہ شعبے کے لوگوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے، تو آپ نے کن قوالوں کو بڑا اچھا پایا، پسند کیا، اور آپ نے ان کو ایڈمائر کیا، ستائشی نظروں سے ان کو دیکھا؟ جتنے اساتذہ ہیں جی ہم نے سب کو پسند کیا، واہ، وہ سب ہمارے استاد ہی ہیں۔ نام بتا دیں اگر تو۔ ہاں اس وقت ہم بچپن میں سے استاد فتح علی خان، مبارک علی خان، جی نصرت ان کے خان جو کے والد، والد جی جی اور استاد محمد علی فریدی، جی۔ جن کو ہم نے سنا ہے، استاد بخشی سلامت، ہاں جی، سنتوخ خان، سنتو خان صاحب، یہ لوگ جو بڑے لوگ تھے، ہاں جی، رشید احمد فریدی، تو وہ بہت اچھے قوال تھے، ہم نے ان کو سنا، بیٹھ بیٹھ کے سنا، اور سب کو ایمان سے سنا، آہا واہ، بے ایمانی سے نہیں سنا۔ وہ ہیں استاد تھے، استاد ہیں بڑے لوگ۔ حاجی محبوب صاحب تھے گوڑا جی۔ گرا کے ماسٹر تھے۔ اچھا ایک بتائیں کہ انڈیا میں جو قوالی ہے غزل میں، تو میں بھی میرے جیسا طالب علم بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ غزل جو پاکستان میں گائی گئی، چاہے وہ مہدی صاحب نے گائی، غلام علی صاحب نے گائی، یا فریدہ جی نے گائی، وہ بھی ایک علیحدہ غزل کا ان کا رنگ، تو وہاں پہ غزل تو نہیں نظر آتی۔ قوالی کے بارے میں نے کم قوالیاں سنی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ہمارے پاکستان میں جو قوالی ہے اور وہاں کی جو قوالی، اس میں کیا فرق ہے؟ جی پہلے جو قوال تھے نا، آج سے کوئی 50-60 سال 70 سال، اس وقت جو بمبئی کے قوال، کلکتے کے قوال تھے، جے پور جودھ پور کے قوال تھے، وہ اچھے تھے، یعنی گرا کے معاملے میں یا قوالی کے معاملے، ایک سنا کہ وائس صاحب قوال تھے، جی وہ گرا لے کے آئے، جی گراؤں کی ایجاد ایجاد ہے، پہلے نہیں تھی۔ اور ایک بخشا قوال ہوا انڈیا کا، جن کی تعریف استاد فتح علی خان نے کی، کہ میں نے ایک بار سنا اس کو،
اگر 2 بار سنتا تو میرے جیسا لے کر نہ ہو. اچھا واہ وہ بول کے ٹکڑے ایسے بناتے تھے, واہ سمجھ, ٹکڑے لے سے بنتے ہیں. تو اب بھی میرے خیال میں وہ ایک قوال جو ہے نا, یہ کون ہے مدینہ کے شہر میں, کیا نام اس کا, صابری کیا اسلم صابری. اسلم صاحب. میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے, جادو تجھے لینا ہے لے محمد کے شہر میں, جادو تجھے لینا ہے لے محمد کے شہر میں. اچھا قوال گرا کے لحاظ سے, ٹھیک گرا گانے والا قوال ہندوستان میں نہیں, اچھا پاکستان میں زیادہ پاکستان دوسری پاکستان بات یہ سے ہے اچھی کہ قوالی کہیں نہیں کاپی ہمارے لوگوں کی کرتے کر ہیں. رہے ہیں. ادھر کو ایسا شاعر نہیں ہے جو قوالی لکھے. واہ، قوالی لکھنے والے شاعر ہی نہیں, نہیں ادھر بہت بہت اچھے شاعر ہوئے. جی واہ واہ ہاں جی, وہاں بھی تھے جو شاعر, مثلا بزرگ بیدم صاحب, بیدم وارسی صاحب تھے, اور بھی بہت جتنے لوگ تھے. جی ان کو پڑھا گیا ہے. اور اس وقت پاکستان میں جو لوگ آپ کے بعد آ رہے ہیں جی قوالی میں, نوجوان بھی ہیں بہت سارے, تو ان کو آپ کس طرح یعنی ایک بطور استاد قوال کے ان کیسے کے لیے ہم بتاتے ہیں؟ دعا گو ہیں, جی اللہ پاک ان کو عزت دے آبرو دے, لیکن ان کے لیے یہ مشورہ ضرور ہے کہ اچھے استاد کے شاگرد ہوں. جی اب یہ ہو رہا ہے کہ استاد کی ضرورت ختم ہو گئی ہے. وہی، وہی۔ یا یہ جو کیا فیس بک اور کیا اس کو کہتے ہیں ٹی وی میں جو ریکارڈنگ ہوتی ہے, یہیں سے لے کے وہ یاد کر لیتے ہیں. کیونکہ- اب ان کو یہ تو نہیں پتا کہ یہ اور شعر یوٹیوب کو استاد بنا لیا ہے بہت ہاں سارے جی، لوگ. بس یہ لیکن کوئی کام جو بھی بغیر- کریں گے بغیر استاد کے استاد نہیں کے ہو. بغیر نہیں ہے. کچھ بھی ہو, ان کو یہ چاہیے کہ کسی کے بھی شاگرد ہوں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے شاگرد ہوں, ہم تو خود شاگرد ہیں بھائی سارے جہان کے. ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے دنیا بھر کے سفر کیے ہیں اور جی. میرے خیال میں درجنوں ممالک میں ہاں. آپ نے پرفارم کیا ہے, جی ہاں. تو کوئی ایسا واقعہ آڈینس کے حوالے سے جہاں آپ کا دل راضی ہو گیا ہو کہ ایسی آڈینس جو ہے وہ کم ہی ملتی ہے کسی دوسرے ملک میں, پاکستان سے میں؟ باہر؟ جی ملک سے. ہاں, میرے خیال میں ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ. اچھا قوالی ایسی کسی ملک میں نہیں ہوتی. واہ. قوالی ویسے تو لنڈن میں, امریکہ میں وہ سب قوالی جگہ جو سنی ہے, ہوتی ہے, جی. لیکن جو صوفیہ کی قوالی نا, واہ واہ وہاں ادب بھی ہے سبحان اللہ. اور قوالی بھی ہے. اچھا, ہمارے ایک دوست ہیں سرفراز مقدم صاحب, ہم، انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تھی کہ یہاں پہ نعت اور قوالی سننے والے لوگ جو ہیں وہ شاید دنیا میں آپ کو کہیں نہ ملے, ہاں, اور آپ سے اس کی تصدیق ہو گئی کہ میں کہ جی وہاں ہم نے جیسا ادب دیکھا ہے, بہت ادب دیکھا ہے. خان صاحبان بہت شکریہ. میرا دل تو نہیں کر رہا کہ لیکن یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ چھوٹی ویڈیوز جو ہیں ابھی بھی یہ تو چلی گئی ہے آگے, لیکن آپ لوگوں کا بہت شکریہ, مہربانی. اور مجھے یقین ہے ناظرین کہ یہ انٹرویو صرف خان صاحب سے میں ذاتی سوالات کرتا رہتا تو پتہ نہیں بے تحاشا دنیا ان سے کر چکی ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے, وہ ایک بیسک انٹرویو وہی ہوتا ہے. لیکن میری خواہش تھی کہ ہم ان سے علم لیں اور ان سے کچھ سیکھیں اور ایسی باتیں ان سے پوچھیں جو تاریخ کا حصہ بنے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.